لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا آپ کے سامنے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یا کافروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ پیغام، یہ میسیج ہم تک پہنچا دیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت تم نے ہماری ہر حال میں کرنی ہے۔ یعنی یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا مرتبہ عظیم عطا فرمایا کہ اس رب کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ اگر وہ اس کا شکر ادا لائے تو بہت ہی بہتر ہے، اور بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو انسان ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی مقصد حیات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عبادت کے مختلف طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود، یعنی فرائض جنہیں ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے آگاہی دے دی۔ جیسے ہر فرض اپنے وقت پر، اپنے وقت اور ٹائم کے مطابق فرض ہے، جیسے سال میں رمضان ایک مرتبہ فرض ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت شخص کے اوپر اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، جو مالی حیثیت سے صاحب استطاعت ہو، وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور سب سے اہم اور خاص عبادت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ، یعنی قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ، یا ہمارے علماء اکرام نے جو فرمایا کہ 700 مرتبہ سے زائد، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وہ جو ہے وقت مقرر پہ فرض کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض ہمارے ائمہ اربع، یا امام الائمہ اربع ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ جو ہمارے باقی ائمہ اربع ہیں، انہوں نے بھی یعنی نماز کے اوپر بڑی سخت وعید پیش کی ہے
کہ یعنی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر نماز کو ترک کرتا ہے تو ایسے شخص کو قید کر دیا جائے اور تب تک قید رکھا جائے کہ جب تک وہ توبہ کر کے واپس نہ لوٹے اور نماز نہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور دوسرے ہمارے جو امام ہیں انہوں نے جو ہے اس معاملے میں اور بھی زیادہ سخت پہلو اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک بعض ہمارے جو امام ہیں انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص دانستہ طور پر جان بوجھ کر اگر نماز کو ترک کر دے تو اس کے ساتھ بہت سخت یعنی قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سامعین، انسان کی تخلیق اللہ پاک نے جو دنیا میں فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم تو پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں ایک خاص زندگی دے کر ایک خاص مقصد کے تحت ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ یہاں پر آنے کے بعد دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائے اور ہم تک اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات قرآن کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک پہنچائے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم خود قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میرے محبوب کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی تو آپ کی اتباع کریں۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر عمل جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ عبادت کے دائرے میں تبھی شامل ہوگا جو اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام اور اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، ان کی اتباع کے مطابق جو ہے نا بالکل جو عمل کیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور ان کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو جو قیامت تک کے لیے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کسی اور نبی کو اب آنا نہیں ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب تا قیامت تک کے آنے والے تمام جن اور انس کے لیے کافی ہے، اسی شریعت پر اب عمل کیا جائے گا۔ اور شریعت پر عمل کیے بغیر اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ہرگز جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہے گا اور یقیناً آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، انسان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو ہے ہم دنیا کے اندر اس وجہ سے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچائی ہے، اگر اس شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرا پیغام صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہرگز کسی اور کی طرف راغب نہ ہوں، دنیا کے اندر اپنا دل نہ لگائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومنی و جنت الکافر، دنیا مومنی کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں قید خانے میں ہیں آپ، اور قید خانے میں راحت نہیں ہوتی، یہاں پہ مصیبتیں، مصائب، پریشانیاں آئیں گی، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں عافیت کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔